السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 27۔ معاشرے کے دبے کچلے افراد جن کا کوئی سہارا نہ ہو اور جن کی طرف سے کوئی وکالت کرنے کو تیار نہ ہو، ان کی حمایت اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے جد و جہد بھی اسلام میں انتہائی اہم ترین عمل ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا مسکینوں پر رحم و کرم کی تلقین کی گئی ہے۔ نیز احادیث طیبہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کمزور لوگوں کی حمایت کو انتہا باعث اجر و ثواب عمل قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت صفوان ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے والا شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور رات میں مسلسل نماز پڑھنے والے اور دن میں مسلسل روزہ رکھنے والے شخص کی طرح ہے۔ فتح الباری میں یہ حدیث موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے اور ترغیب ترہیب میں بھی موجود ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ معاشرے میں جو بھی دبے کچلے غریب لوگ ہوں ان کا آدمی خوب خیال رکھے اور پڑوسیوں کے ساتھ خوب اچھا سلوک کرے، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بہت ہی اکرام کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ 3 دعائیں ہیں، پڑھیے میرے ساتھ۔ نمبر 1، اللہم اغفر لی ذنبی۔ نمبر 2، ووسع لی فی داری۔ نمبر 3، وبارک لی فی رزقی۔ ترجمہ پڑھ لیجئے۔ نمبر 1، اے میرے اللہ میرے گناہ معاف فرمائیے۔ نمبر 2، اور میرے گھر میں وسعت عطا فرمائیے۔ نمبر 3، اور میری روزی میں برکت عطا فرمائیے۔ یہ دعا وضو کے دوران اور وضو کے بعد اور نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ دعا وضو کے دوران اور وضو کے بعد پڑھنا بھی ثابت ہے اور نماز کے بعد پڑھنا بھی ثابت ہے۔ سارے حوالے میں لکھ دیتا ہوں، اور میری کتاب جو 26 صورتیں ہیں اس میں مومن کا ہتھیار وغیرہ میں صفحہ نمبر 624 پر یہ سارا مضمون موجود ہے۔ اس دعا کو مانگنے سے اللہ گناہ بھی معاف کرے گا اور اللہ تعالیٰ لمبا چوڑا گھر بھی دے گا انشاءاللہ، اور اللہ روزی میں برکت بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔